ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین و حاضرین، ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کی جانب سے میں ہوں سمن۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت سا رسالہ لے کر حاضر خدمت ہوں، جس کا نام ہے جنات کا بادشاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا بادشاہ۔ شیطان لاکھ سستی دلائے، یہ رسالہ 20 صفحات اول تا آخر سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قبل اس کے میں رسالے کا پارٹ 1 شروع کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنی فیملی فرینڈ سے بھی ضرور سبسکرائب کروائیں اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ آپ سب کو اور ان سب کو ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں رسالے کی طرف۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کٹ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کہف کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، خطبے وقت حضرت غوث اعظم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ عز و جل، آپ سیدنا غوث اعظم کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث پاک کا دیوانہ۔ سگے مدینہ کے آبائی گاؤں کتیانہ کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا، جو کہ 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا۔ ننھے منھے سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرنی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے۔
اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے پکار کر کہا، ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے۔ الحمدللہ مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد کے فرمان کے مطابق ان کا مرید چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل میری مٹھی میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بزار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعے کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ المدد یا غوث اعظم۔ حضرت بشر قرضی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاشیں بسیار کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا۔ شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والے میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فرمایا، یا شیخ عبد القادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکا یک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ چاروں گم شدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ نماز غوثیہ کا طریقہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب گمشدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا ہے کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو فرماتے سنا ہے، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی، جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معزز سامعین حاضرین، یہاں پہ پارٹ 1 ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔